بچپن سے سنتے آئے ہیں زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دین میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زراعت کو کتنی امپورٹنس دی ہے, کتنی اہمیت دی ہے, کہ علماء کرام کہتے ہیں اللہ کا پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو کیش کراپس 5 ہیں, آج ہم ان میں ہی خود کفیل نہیں رہے. کبھی گندم بھیجتے ہیں, کبھی منگواتے ہیں, کبھی شوگر کین گنا بھیجتے ہیں منگواتے ہیں, کبھی بہت سارے ہمارے کیش کراپس, یہ ہوتا رہتا ہے. شوگر سکینڈل, ویٹ سکینڈل, یہ آتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ. سیڈلی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں عمیر مسعود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ کسان اتحاد کے, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ استعفیٰ دے دیں, اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زراعت کا یہ حال اس لیے بھی ہوا ہے کہ پاکستان میں کسان ایک پیج پر نہیں آ سکے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کسان وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ اصل میں پیسہ کماتے ہیں اور سیاست میں آتے ہیں, ایوان کا حصہ بنتے ہیں, لیکن جب وہ ایوان کا حصہ بنتے ہیں تو پھر وہ سیاست کرتے ہیں, زراعت کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ سیاست میں زراعت سے زیادہ پیسہ بن جاتا ہے. گفتگو کا آغاز میاں عمیر مسعود صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گا, اور میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ میں چودھری اکمل صاحب کہیں گے یہ بات کہ جو زرعی باڈیز ہیں جیسے کسان اتحاد ہیں, دوسری باڈیز ہیں, وہ ٹائملی بات نہیں کرتے, وہ وقت پہ بات نہیں کرتے, وہ لیٹ ہو جاتے ہیں, وہ صحیح طرح یونٹی کریٹ نہیں کر پاتے, موبلائز نہیں کر پاتے کسانوں کو. آپ کا نظریہ میاں عمیر مسعود صاحب اس وقت ایگریکلچر پہ کیا حالات ہیں؟ ڈی اے پی کا بیگ 20,000 کا کب ہونے والا ہے؟ آپ کا جو مطالبہ تھا مریم نواز صاحبہ کا, اس کے اوپر آپ کو کتنا پریشر ڈالا گیا کہ واپس لے لیں؟ کیا حالات ہیں آپ بتائیے حضور. سر سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے ایگریکلچر کے حالات ہیں اور جو ہم نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے مریم نواز صاحبہ سے, اس کے ریزن جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کبھی کسانوں کو مافیا, خود وزیر اعلیٰ صاحبہ خود فرماتی ہیں کہ یہ کسان مافیا ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے گندم میں خود کہا کہ ہم آپ کے نقصان کے ذمہ دار ہیں, آپ گندم اگائیں. اور پھر اس کے بعد وہ اسی گندم میں کسانوں کو نقصان ہوا, کسی نے کوئی خریدی نہیں, نہ کسی نے پوچھا. پھر اس کے بعد جو ان کے مشیران ہیں, ان کی وزراء ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ چند ہزار کسانوں کے لیے ہم 14 کروڑ عوام کو قربان کر دیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ نہیں پتا کہ چند ہزار کسان تو ایک تحصیل میں بیٹھے ہیں, اور وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ چند ہزار کسانوں کے لیے ہم 14 کروڑ عوام کو قربان کر دیں. تو انہیں جب تعداد ہی نہیں جن لوگوں کو پتا, جو اتنے ایک جاہلیت کی انتہا ہے کہ ایک وزیر ہو کے انہیں یہ نہیں علم کہ کتنے کروڑ کسان ہیں, کتنے کروڑ کسان فیملیز ہیں. اور پاکستان میں آپ کو بتا دوں کہ 96% جو ہے وہ کاشتکار 5 ایکڑ سے نیچے ہیں, اور 98% کاشتکار جو ہیں وہ 12 ایکڑ سے نیچے ہیں. تو اب 5 ایکڑ والا کاشتکار, آج بھی وزیر اعظم صاحب ایک پروگرام کر رہے تھے اولیو آئل پہ, وہ 10-12 سال لگتے ہیں ایک درخت کو تیار ہونے میں. تو چھوٹا کاشتکار جس کی 3 ایکڑ یا 2 ایکڑ یا 5 ایکڑ زمین ہے, وہ اس کو تو 6 مہینے وہ اپنی فصل زمین خالی نہیں رکھ سکتا. اس نے کہاں سے پچھلے بل اتارنے ہیں, پچھلے قرضے اتار کے اگلی فصل کاشت کرنی ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. تو لیکن ہمیشہ سے جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں, چاہے ہمارا حال جس طرح کا بھی ہو. ہمارے معاشی حالات اس قدر برے ہیں کہ تاریخ میں پہلے اتنے برے کبھی بھی نہیں ہوئے. مطلب گزشتہ 2-3 سال سے ہم ہر فصل پہ, اگر آلو کی فصل آئی ہے تو اس پہ ہمیں 2.5 لاکھ روپیہ فی ایکڑ نقصان ہوا ہے. اور آج بھی اگر سٹوریج ہے تو سٹور پہ جو آلو پڑا ہے, سٹوریج کا کرایہ 1200 روپے ہے, جبکہ ایک بوری کا جو 120 کلو کی ہے, اور جبکہ اس کی آلو کی قیمت 120 کلو کی 1000 روپے مارکیٹ میں بک رہا ہے. تو ہم لوگوں کو تو سٹور سے اٹھانا بھی مشکل ہو گیا کہ حکومتی پالیسیاں اور ان کی جو ہے پریارٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. اگر ایگریکلچر پریارٹی ہو, اگر آپ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ اتنا پیسہ دے سکتے ہیں, تو کیا ایگریکلچر میں تو آپ اگر 1 دانہ ڈالیں گے تو اس سے 70 دانے اگیں گے. تو آپ اس کو چھوڑ کے آپ پیسہ ضائع کرنے پہ زور ہے. کسی قسم کی کوئی سبسڈی فیڈرل میں ہو چاہے پروونس میں ہو, کچھ نہیں ہے. اور پھر ساتھ ساتھ کسانوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ پچھلے دنوں بھی سی ایم صاحبہ ہماری پنجاب کی بیان دے رہی تھی کہ جناب کسان خوشحال ہو گیا. حالانکہ اس قدر تباہی پھیری ہے انہوں نے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور کئی سال لگیں گے. یہ نہیں ہوتا
کہ ایک چیز میں نقصان ہوا اور وہ کوئی 2 4 6 مہینے بعد یا سال بعد پورا ہو جائے گا. یہ اگر نقصان ہوا ہے گندم کا نقصان 2000 ارب سے زائد کا جو ہوا ہے تو اس کو ریکور کرنے میں 10 سال لگ جائیں گے ہمیں. تو یہ اس طرح کی پوزیشن ہے. اس وجہ سے ہم نے سی ایم پنجاب کا استعفے کا مطالبہ کیا ہے, کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی ایم کی یہ غلط پالیسیاں آگے بھی چلتی رہیں, صرف اور صرف انہوں نے ٹریکٹرز کے اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں یا کسان کارڈ جو لانچ کیا ہے وہ چند ہزار لوگوں کے پاس ہے اور وہ بھی قرضہ ہے ایک, اگر وہ قرض ایک دن بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا سارا سسٹم بلاک ہو جاتا ہے, اس کی زمین پلج ہو جاتی ہے, اس کو کھلوانے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن میاں صاحب مریم نواز صاحبہ استعفیٰ دے بھی دینا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ایگریکلچر کے مسائل حل ہو پائیں گے. یہاں پہ نیت کی ضرورت ہے, پرائرٹی کی ضرورت ہے. پلیز لیٹ می موو فارورڈ. میاں صاحب آپ کی اجازت سے اظہر جاوید صاحب, آپ دنیا میں دیکھیے, آپ نے آپ باہر رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ایگریکلچر میں کس سپیڈ سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے, سیڈز کے اندر R&D ہو رہی ہے, ہربسائڈ پیسٹیسائڈ جتنا یوریا وغیرہ وغیرہ کھادیں استعمال ہوتی ہیں, کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی. ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں اظہر صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیے طلعت صاحب, جو پوری وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ معاشرے میں جو معاملات ہیں وہی ہمیں اس شعبے میں بھی نظر آتے ہیں. ہم شارٹ سائٹڈ ہو گئے ہیں, ہم نزدیک کا فائدہ سوچتے ہیں. اب جو زراعت کا شعبہ ہے, ایک تو سب سے بڑا اس کو نقصان یہ جو ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں. اگر آپ مجھے کل شام کو بتا رہے تھے, گورنر سندھ بتا رہے تھے, ان سے بیٹھا تھا کہ جو آم کی پیداوار ہوئی ہے اس دفعہ میرا خیال ہے کوئی $200 ملین کا نقصان ہوا ہے کہ کم ہوئی ہے. اسی طرح وہ مختلف چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے. تو ہمارا جو ایک زرعی رقبہ تھا وہ تیزی سے کام ہو رہا. آپ لاہور دیکھ لیں, آپ ملتان دیکھ لیں, بہاولپور, پورا GT روڈ دیکھ لیں, پھر آپ سندھ کے علاقے دیکھ لیں. تو ہماری ترجیح جو ہے وہ اب زمینوں پہ فصل اگانے کی بجائے وہاں پر سریا اور سیمنٹ سے بنی ہوئی عمارتیں ہم کھڑی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نقصان میرا خیال ہے. بیچی ہیں زمینیں, ان کو نظر آیا کہ اتنے پیسے ہمیں مل رہے ہیں, وہ زمین بیچ کے تو آگے نکل گئے, لیکن اس کا لانگ ٹرم نقصان ہوگا. دوسرا سب سے بڑی بات طلعت صاحب یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمیں ایز اے نیشنل پالیسی زراعت کو سب سے زیادہ پرائرٹی دینی ہوگی. ہمارا بہت 70% سے زائد جو معیشت ہے وہ زراعت پہ کھڑی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی شارٹ ٹرم ہمیں نظر آتی ہیں. وہ آپ مریم نواز شریف صاحبہ سے استعفیٰ لے لیں, وہ آپ کی ڈیمانڈ ہوگی, لیکن کیا اس کے بعد آنے والے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا جو آپ کی باڈیز کے لوگ جو بات کرتے ہیں, کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس حوالے سے اگلے 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال کی پالیسی کیا ہے؟ اب جو میری معلومات ہیں یا جو میں نے سنا ہے دیکھا ہے کہ پنجاب حکومت نے کچھ مراد دی ہیں, جیسے ابھی انہوں نے بھی بتایا, تو شاید وہ مطمئن نہیں ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید ہونا چاہیے. قرضوں کی بجائے آپ بجلی سستی کریں. اب تو میں نے بہت سارے جو فیلڈز ہیں وہاں پہ سولر پینلز تک دیکھے ہیں. جو بجلی کا مسئلہ تھا وہ کافی حد تک ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ سولر پینلز لگا کے پورا کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کام ہے, یہ جو زراعت کا کام کر رہے ہیں, جو یہ لوگ ہمارے لیے فوڈ اگا رہے ہیں, پوری دنیا میں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ہمیں پرائرٹی پر ان لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے چاہیے. ہمیں ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے ایک خوراک پیدا کر رہے ہیں, غذا فراہم کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پنجاب حکومت ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو یا KP کے اور اوپر سے فیڈرل گورنمنٹ, ان کو پرائرٹی پر ان کسانوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جتنی بھی مراد یہ مانتے ہیں ان سب کو ووٹ دی جانی چاہیے تاکہ یہ مطمئن ہو کر اپنا کام کر سکیں. ویل سیڈ اظہر جاوید صاحب. چودھری اکمل صاحب, آپ کے نظریہ سر, واٹ از دا کور ایشو, ہاؤ ڈو وی ڈیل ود اٹ, آپ کا اوپینین. چودھری محمد اکمل صاحب. دیکھیں طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ میں اکانومسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نا خود بھی ایگریکلچرسٹ ہوں, اور الحمدللہ زمینداری سے تھوڑا بہت ہم لوگوں کا بھی واسطہ رہتا ہے. اور پچھلے 2-3 سالوں میں وہ سر ہم نے آپ کے آم کھائے تھے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں آپ کے آم بہت میٹھے تھے سر.
अच्छा, जितना भी मतलब जो है ना वो तबाही Please हुई है continue, sir. आम किसान की, एक छोटे काश्तकार की, उसमें उसका कोई मिसाल नहीं मिलती है, ठीक है ना। यही गंदम 2200 रुपए मन जो है ना वो जबरदस्ती खरीदी है। अगर कोई 2300 रुपए भी बेच रहा था तो मुझे याद है कि बाकायदा उसके ऊपर FIR दी गई है कि जी, तुमने बिल्कुल। 2300 रुपए में क्यों खरीदी है। इतनी सख्ती जो है ना वो की गई है। और वो उस वक्त उस साल में किसान जो है वो खून के आंसू रोए थे। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ जो हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं वो तो मेरे दोनों फाजिल दोस्तों ने गिनवा दी। मैं ये कहूँगा कि मरीम नवाज के इस्तीफे के साथ साथ ये जो किसान की नुमाइंदा तंजीमें बनी हुई हैं, जिन्होंने एक अरसे से जो है वो नाम लिया हुआ है जी हम किसान के नुमाइंदे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये उनके लिए कर कुछ नहीं सके। बस हर महीने 2 महीने बाद इनको पता नहीं कोई ख्वाब आता है और उसके बाद जो है ना या ये इस्तीफा मांगने लग जाते हैं या जो है ये उनसे वो तो काम का जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं, हमें ये करें वो करें। हालांकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो इन तंजीमों ने उल्टा किसानों का नुकसान किया है। कोई एक फायदा अगर इन्होंने जो है वो किसान की तंजीमों, इनकी अपनी रिसर्च नहीं है, इनकी अपनी नॉलेज नहीं है कि किस इलाके में कौन से काश्त होनी चाहिए। इस मर्तबा जो है वो कपास की काश्त अगर कम हुई है तो उसकी रीजन क्या है। हर चीज की रीजन जो है ना हुकूमत ही थोड़ी होती है कि यार चलो ये हुकूमत नहीं है, लोग जो है वो कपास के बजाय अगर मकई के ऊपर डाइवर्ट हो रहे हैं तो क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है। अच्छी क्वालिटी के सीड जो है ना गवर्नमेंट ने थोड़ी बनाने, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी आता है। उसमें इन्होंने कितनी कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो की हैं, कितने जो है वो जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किए हैं, लोगों को किसानों के साथ ग्राउंड रूट के ऊपर ये लोग जाके मिले हैं। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, आई बिलोंग टू बावलपुर रीजन। मुझे नहीं पता है वहाँ पे किसी ने सुना भी नहीं होगा कि किसान इत्तेहाद नाम की कोई चीज है भी या नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जितना नुकसान हमारी एग्रीकल्चर को हुकूमत की पॉलिसीज ने पहुंचाया है, ब्यूरोक्रेसी ने पहुंचाया है, महकमा ज़राअत ने पहुंचाया है, महकमा अनार ने पहुंचाया है, उतनी ही जिम्मेदारी आज जो किसान खून के आंसू रो रहे हैं उसमें ये नाम नेहाद तंजीमों की है जो अपने आप को कहती तो किसानों का नुमाइंदा है, बट अनफॉर्चुनेटली उन किसानों के लिए कोई रिलीफ जो है वो काबिल जिक्र देने में अब तक मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर होगा तो मेरी मालूमात में जो है ना ये एक किस्म का इजाफा ही होगा। अदरवाइज जो है ना वो वहाँ पे वो यकीन ये करें। यूनिटी कैसे पैदा हो चौधरी साहब, ये यूनिटी कैसे पैदा हो? देखिए यूनिटी होती है कि कोई जेन्युइन नुमाइंदा हो, जेन्युइनली जाके बात करे जो एक्चुअल मसाइल। सबसे पहले तो मुझे मसाइल ही अगर पता नहीं होंगे तो मैं जो है वो क्या बात करूंगा, मेरी रिसर्च ही नहीं होगी तो मैं क्या बात करूंगा। अब जनरल बातों से थोड़ी होता है कि पैदावार कम हो गई है, पैदावार ज्यादा हो गई है, पानी कम हो गया है, ऐसी जनरल बातें नहीं होती। प्रॉपर रिसर्च बेस्ड बात होती है। हर जिले की, हर तहसील की लेवल के ऊपर लोगों की गुजारिशात होती हैं, मीटिंग्स मुनक्किद होती हैं, उसके बाद उनके मिनट्स बनते हैं हर जिले के, फिर वो आगे आते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर पॉलिसी सिफारिशात हुकूमत को भिजवाई जाती हैं। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। आपकी नॉलेज में अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म है तो बताएं, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसके ऊपर मियां साहब का ओपिनियन जानते हैं। चौधरी साहब आपकी इजाजत से मियां साहब की तरफ जाने दें। आपने यकीनन बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, आई एग्री विद यू। जी बिल्कुल सर, देखिए सबसे पहले मियां उमर तो मसूद साहब प्लीज रिस्पॉन्ड सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए हमने सबसे पहले जो हमारी किसान इत्तेहाद की तंजीम थी इसने बिजली के टैरिफ पे काम किया और बिजली का जो टैरिफ था सबसे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में और वजीर आजम से मुज़ाकरात करके और फिर वो 10 रुपए 35 पैसे नून लीग की गवर्नमेंट 2013 की बात कर रहा हूँ वो करवाया। फिर उसके बाद जितने फर्टिलाइजर के थे उस पे फर्टिलाइजर पे हमने सब्सिडी करवाई 2014 में और उसमें भी हमने प्रॉपर एक अपना पूरी वर्किंग दी और उसके मुताबिक करवाया और हिस्ट्री में पहली दफा हुआ, पाकिस्तान के गजट में भी पब्लिश हुआ, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था और हिस्ट्री में पहली दफा हुआ 70 सालों में कि सब्सिडी जो थी वो फार्मर तक गई। उससे पहले ये सब्सिडीज बड़े बड़े तंजीमें लेती थी या MNAs MPAs या दीगर लोगों को सब्सिडी के ट्रक खाद के मिल जाते थे और वो फिर आगे बेच देते थे। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि हमने जो मैकेनिज्म दिया पूरी वर्किंग करके और उस मैकेनिज्म के तहत जो सब्सिडी थी वो नीचे फार्मर तक ट्रांसफर हुई खाद की।